الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامت ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ رواہ ابن ماجہ۔ آج کی حدیث مبارکہ اس کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ہے۔ حضرت ام المؤمنین مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے میں نے سنا، آپ نے کیا فرمایا، من تکلم فی شیء من القدر، جو آدمی تقدیر میں بحث کرتا ہے، من جو آدمی تکلم کلام کرتا ہے، فی شیء کسی چیز میں بھی، من القدر تقدیر میں سے، تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا فی القدر، یعنی کہ پوری تقدیر میں وہ بحث کرتے ہیں، بلکہ من القدر فرمایا، اور یہ من جو ہے یہ بازیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ تقدیر کے کسی حصے پر بھی، یعنی کہ پوری تقدیر نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ، اس میں یہ آدمی بحث کرتا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، سئل عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم تقدیر کے اندر جو ضروری بات تھی اس کو چھوڑ کر تم فضول باتیں شروع کر دو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ، اور وہ آدمی جو اس تقدیر میں کلام نہیں کرتا تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے تقدیر میں بحث کیوں نہیں کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تقدیر میں بحث کرنا یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اس میں نجات نہیں ہے، اور اگر اس میں نجات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کبھی منع نہ فرماتے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے حکم کو بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں اگرچہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ صحیح احادیث جن کے اندر تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا گیا، ان میں یہ ضرور معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم تقدیر میں بحث نہ کریں، تو ہمارے لیے تقدیر پر کتنا ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم عربی میں اگرچہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہر آدمی تو اس عربی کا ترجمہ نہیں جانتا نا، جو ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق میں سادے انداز میں عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں اور اس کو ابھی یاد بھی کر لیں اور آئندہ اس پر عمل بھی کریں۔ یہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بہار شریعت کے پہلے حصہ میں جو عقائد کے متعلق باب ہے اس میں اس چیز کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہر بھلائی برائی اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ اس عبارت کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے تو اگلی عبارت اسی کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ تو تفصیل کیا ہے اس مقام پر کہ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جب اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے جی ہماری تقدیر میں لکھا ہی ایسا تھا تو لہذا ہم اس لکھے ہوئے کتابیں ہیں، ہم نے وہ کرنا ہی کرنا تھا، تو کس نے کہا ہے کہ تم لکھے ہوئے کتابیں ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ اس آدمی نے یہ کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، اور وہ جو انسان کرتا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے، جیسا کہ آگے خود بیان کرتے ہیں، زید کے ذمہ برائی لکھی
اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب ہم انسان ہیں۔ اور اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں دو رستے تیار کرتا ہوں، اور دونوں رستے تیار کرنے کے بعد جہاں سے وہ دونوں رستے نکلتے ہیں وہاں پر لا کر میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے دونوں رستے بنا دیے، یعنی کہ گویا ایک اچھائی کا ایک برائی کا، لیکن تمہیں اختیار بھی دیتا ہوں کہ تم چاہو تو اس اچھے رستے پر چلنا شروع کر دو، چاہو تو تم اس برے رستے پر چلنا شروع کر دو۔ اب اگر اس مقام پر آ کر ایک آدمی برے رستے پر چلتا ہے تو کیا اسے سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں کس نے منع کیا کہ تم اچھے رستے پر نہ چلو؟ اور ایک اگر آدمی اچھے رستے پر چلتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اچھے رستے پر چلنے پر مجبور کسی نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، اس عقل کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے، میرے محبوب نے یہ حکم دیا، لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ وفا کرنی ہے، تو لہذا جو ان کا پسندیدہ رستہ ہے میں نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، یا کسی کو مجبور کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ کام کرے وہ یہ کام کرے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو دونوں رستے دکھا دیے گئے، اچھائی کا رستہ بھی، برائی کا رستہ بھی۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برائی کر رہا تھا تو مجھے کسی نے برائی کرنے پر مجبور کیا۔ وہی آدمی اس کے مقابلے میں اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیے، اب وہ جس پر چاہے چلتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو نیکی کا صلہ آخر میں پا لے گا، جس طرح کہ ایک انسان سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اسے اجرت مل جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک پورے دن کی مزدوری کی طرح ہے۔ جب انسان یہاں پوری زندگی گزار کے شام کے وقت قبر میں پہنچے گا تو اس کو زندگی کی اپنی اجرت موصول ہوگی۔ تو وہاں پر اگر یہ دنیا میں اچھا کام کر کے گیا ہوگا تو اچھی اجرت ملے گی، اور اگر برا کام کر کے گیا ہوگا تو برائی کا نتیجہ بھی اسے ضرور ملے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ قضاء اور قدر یعنی کہ تقدیر کے مسئلہ میں عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، یعنی کہ یہ جو مسائل ہیں یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ تقدیر کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انداز کیا تھا کہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو بھی قضاء اور قدر یعنی کہ تقدیر میں بحث کرنے سے منع فرمایا۔ تو آگے فرماتے ہیں ما و شما کسی گنتی میں، یعنی کہ تمہاری اور میری کیا اوقات ہے کہ جب صحابہ کرام جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں، جب ان کو تقدیر میں بولنے سے منع کر دیا گیا تو میری تمہاری کیا اوقات ہے کہ ہم تقدیر کے مسئلہ میں بحث کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہوگا۔ یہ تقدیر ہے۔ اب یہاں پر دکھائیں اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ برائی کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے اور دونوں راستوں پر چلنے کی اس کو طاقت دی گئی، وہ خود مختار بنایا گیا، وہ چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کرے چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ تو اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لے، اور اگر وہ ناکام ہونا چاہتا ہے تو پھر برائی کا راستہ اختیار کر لے۔ لہذا تقدیر میں بحث کرنا سوائے ان علماء کے کہ جو افہام و تفہیم کے لیے یا حق ظاہر کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور اس میں اہل اسلام کو فائدہ ہوگا، تو ان علماء کو صرف رخصت دی گئی ہے، لیکن عوام میں سے کسی بھی آدمی کو تقدیر کے مسئلہ میں
بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے زیادہ اس لیے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ اس میں زیادہ یعنی کہ پڑے ہوئے ہیں کہ تقدیر کو لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے کبھی نہیں نکلتا کہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اور جب کوئی برا کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا۔ تو یہ بھی تقدیر میں ایک طرح کی ناجائز تجاوز کرنا ہے۔ تو لہذا تقدیر کے مسئلہ میں جب بھی بولیں تو اپنی زبان سنبھال کر بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کے متعلق آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔